سب جانتے ہیں اس گھرانے کا بچہ الحمدللہ ہر بچے میں علی کرنٹ پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے بولو؟ مولا کائنات حضرت علی کا کرنٹ پایا جاتا ہے۔ آپ نے ابھی جو میں نے نام لیا مخدوم جہانیاں جہاں گشت، یہ کون ہے؟ یہ آل رسول سید جلال الدین بخاری، جو بخارا کے سادات مستند معتمد علیہ سید، یہ پورا پریوار انہی کی اولاد میں سے ہے۔ آقا کی بارگاہ میں مخدوم جہانیاں جہاں گشت گئے اپنے نانا کی بارگاہ میں، آپ لال کلر کی پوشاک پہنے ہوئے تھے اور بال آپ کی زلفیں بڑی بڑی تھی۔ آقا کی بارگاہ میں گئے، اس سے پہلے اشارہ ہوا تھا شہزادے کیا بات ہم سے ملنے نہیں آئے، اپنے نانا سے ملاقات کے لیے نہیں آئے؟ جب پہنچے تو وہاں کے جو سرکار کے روضے کے خادم تھے انہوں نے روک دیا، کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ کہا آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کہا پہلے آپ اپنے بال کٹائیے۔ کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سید ہوں اور میرے بالوں کو غیر سید ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ انہی کے دادا کا قول ہے، غیر سید ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب اتنا کہا کہ آپ سید ہیں، کہا جی یہ میرے نانا کا روضہ ہے۔ جب یہ کہا نانا کا روضہ ہے تو کہا میں اسے نہیں مان سکتا، اگر آپ نواسے ہیں اور یہ نانا ہیں ان کی اولاد میں سے، اپنے بابا کو سلام کی اگر جواب آ گیا تو مان جاؤں گا۔ انہی کے دادا مخدوم جہانیاں جہاں گشت اپنے نانا کے روضے پہ گئے، السلام علیکم یا جید الکریم یا جد الکریم۔ فوراً سرکار کے روضے سے آواز آ جاتی ہے وعلیکم السلام یا ابن صالح۔ فوراً قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا بھائی نانا نواسوں کا معاملہ، مجھے بیچ میں نہیں آنا، ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ وہاں سے پھر دلی آئے، دلی جب پہنچے تو یہاں پر جب دیکھا مخدوم جہانیاں جہاں گشت وہی پوشاک، آپ کا لقب سرخ پوشاک بھی تھا۔ مخدوم جہانیاں جہاں گشت کا لقب سرخ پوشاک بھی تھا، امام حسین پاک کی اولاد میں سے۔ وہاں پر جب آئے پہنچنا تھا ایک دیوار پر بیٹھے، اور دیوار پر جلال میں بیٹھنے کے بعد ساری سواریاں چلی گئی۔ کسی نے کہا اکیلے رہ گئے، سید اکیلا نہیں رہتا۔ دیوار پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد نیچے ہاتھ ڈالا تو سانپ آ جاتا ہے، اور دیوار پر سانپ رکھا، کہا تو کیوں رکی ہوئی ہے؟ سارے چلے گئے اور سید یہی رہ گیا، تو کیوں نہیں چلتی ہے؟ دیوار پر بیٹھ کر کے اوج شریف آئے۔ کہاں آئے تھے؟ وہیں سے یہ خاندان نسلاً او بعد نسل، ان کے ابا حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور الشاہ سیدنا آل رسول سید صادق میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ سب ان کی اولاد۔ ابھی دیکھا آپ نے لنگر کا عالم آل رسول سید چاند میاں صاحب جو اس کمیٹی کے صدر بھی، مطلب اتنی شان کا چل رہا تھا۔ مجھے شاہد بھائی نے بتایا، میں نے پوچھا تو 120 پتیلے تقریباً
پھر بولے 125 اور لوگ کھا گئے. یہ لوگ تو ایسے ہیں نا, ہاں یہ لوگ ایسے ہیں اگر کپڑا 2 کلو کھانے پہ اگر ڈال دیں تو کم سے کم 200 آدمی کھا جائے. اللہ اللہ ذرا سنو پیارے, بسم اللہ شانیہ حضور. ان کے دادا حضور آج بیٹھے ہیں, قابل تکریم, لائق صدق احترام, ہمارے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سکون, چین, قرار, کیونکہ نبی کے شہزادے نا بیٹھے ہیں حضور سید ساجد میاں صاحب, اور ان کی برابر میں جن کو نانا میاں پیر طریقت حضور سید صادق میاں صاحب خلافت اور سونپ کر کے گئے ہیں یہ گدی, سمجھے آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت حضور اشاہ سید آصف میاں صاحب, اور ان کے گھر کے سارے بچے, چاہے حضور چاند میاں ہوں, شارف میاں ہوں, شارف میاں ہوں, سید ذیشان میاں ہوں, اور اب تو الحمدللہ علم سے بھی یہ خانقاہ لبریز ہو جائے گی. آل رسول سید عدنان میاں اعلی حضرت کے مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں, سمجھے. اب علم کی دیکھیے انشاءاللہ, ابھی تک تو یہاں سے ولایت کے چرچے ہوتے تھے, اب ایک دن یہ ہوگا کہ یہاں سے فتوے بھی جایا کریں. سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ رامپوری, وہاں سے ہوتے ہوئے شاہ درگاہی, وہاں سے ہوتے ہوئے شاہ احمد علی شاہ, سمجھے, اور وہاں سے یہاں آئے, یہ خلافتی سلسلہ, اور پیلی بھیت میں شاہ جی میاں حضور. اللہ اللہ شاہ جی میاں حضور آئے اور کہنے لگے سیدزادے آل رسول, چلو پیر و مرشد کے استقبال کے لیے چل رہے. جب چل دیتے دھوپ زیادہ تھی, جن کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں عرس پاک میں آئے ہیں, جب یہ چلے پیر و مرشد دھوپ میں آ رہے تھے, ان کے دادا محترم نے ایک پیڑ کو اشارہ کیا, کہا ہاتھ میں آ جا, میرا پیر و مرشد آ رہا, چھتری کی طرح ہاتھ میں لے لیا, سایہ بنا دیا. کہنے لگے نبی کے شہزادے اگر مجھے پتہ ہوتا نا تو میں تیرا مرید ہو جاتا. وہ یہی ہے, کہا میں تیرا مرید ہو جاتا. اور یہیں تک نہیں, اگر ان کی تاریخ پڑھو, اللہ سمجھ, ایک جگہ نہیں. اب میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں, جو بات کہوں گا ذمہ داری سے, خطیب ہندوستان حضرت علامہ ابرار صاحب بھی کرتے ہیں. حدیث شریف سنو, اور یہ حدیث سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, پہلے میں مدرسے میں پڑھوں بعد میں یہاں آئے, جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں. خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے, خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے کہتے ہیں, اب قسم سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی, کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے کہتے ہیں الا ان مسئلہ آل بیتی فیکم مسئلہ سفینت نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک. یہ نبی کا فرمان ہے, ذرا ترجمہ سن لو. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر آقا کا فرمان غلط. یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے, یہ کسی ایسے ویسے مقرر کی بات نہیں ہے, یہ کسی پیر کی بات نہیں, آمنہ کے لال کی بات ہے. آقا فرماتے ہیں میری اولاد اہل بیت, یہ سیدزادے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا, جو کشتی سے ہٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا, ڈوب گیا. اب سیدوں سے بچ کر کے نمازیوں کا چارہ نہیں, سیدوں سے بچ کر کے مفتیوں کا چارہ نہیں, سیدوں سے بچ کر کے عالموں کا چارہ نہیں, سیدوں سے بچ کر کے روزے داروں کا چارہ نہیں. اگر جو سیدوں کا دامن پکڑے گا, نماز پڑھے گا تو اسی کی نماز ہوگی, روزے رکھے گا اسی کا روزہ ہوگا,
اسی کا حق کرے گا. جو سیدوں کا دامن پکڑے گا وہ بچ جائے گا, جو مخالفت کرے گا وہ نوازی ہوگا برباد. اے ہے زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سادات اکرام حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, حضور سید ذیشان میاں صاحب قبلہ, حضور سید ذیشان میاں صاحب قبلہ, حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ. نعرہ حیدری. بیٹھ گئے آپ لوگ, ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام ہے. مخدوم جہانیہ کے جہاں گشت, مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے گارڈن میں سے ایک خوبصورت پھول بھی آ گیا, سمجھے. اور ابھی تک اور ہیں, صحیح بتا رہا ہوں میں, جب میں آتا ہوں یہاں الحمدللہ اتنی شفقتیں, اتنی مہربانیاں لگتا. اور میں ابھی 2 دن گزرے, نور الدین منظر سے کہہ رہا تھا کہ جو سید ہوتا ہے نا اس کے دل میں سخاوت کا جذبہ الگ ہی ہوتا ہے, اس کے دل میں. اب میری بات ہو تو پلٹا دو, کسی اور کی پلٹا دو, نبی کی پلٹاؤ گے تو پلٹ جاؤ گے. کیا کرو گے بولو؟ پلٹ جاؤ گے اگر نبی کی پلٹاؤ گے تو. اور کوئی مائی کا لال اگر حدیث غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. کہیں لندن کا نہیں ہوں, کہیں لندن کا نہیں ہوں میں. جو بات کہہ کر کے جاؤں گا ذمہ داری سے کہہ کر کے جاؤں گا. حضرت ابو ذر غفاری نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا اور کہا الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح. اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا لوگوں سنو, نبی کو فرماتے ہوئے میں نے سنا جو میری اولاد کو پکڑے رہے گا تو اس کی نمازوں کا اعتبار ہوگا, اس کے روزوں کا اعتبار ہوگا, اس کی ساری عبادت کا اعتبار ہوگا. اور جو اولاد سے مخالفت کرے گا کتنی بڑا مولانا قدر حالت. ختم سب, ختم سب. اچھا میں ایک بات بتاؤں, جب میں وہاں گیا تھا نیپال تو وہاں پہ ایک حکیم جی بڑی خدمت کر رہے تھے. میں نے کہا حکیم جی یہاں کی مشہور کون سی چیز ہے؟ تو بولے سلاجید. سلاجید کیا ہوتی ہے نا, اگر تھوڑی سی کھا لو مسور کے دانے کے برابر, گھٹنوں میں درد نہیں, کمر میں درد نہیں, سمجھے. تو میں نے سوچا یار ان کو یہی یاد ہے. جب میں یہاں یہ لوگ اتنی دیر سے کھڑے ہیں, ان کے کہیں سلاجید تو ہاتھ نہیں لگ گئی کہ ان کے کمر میں درد ہوتے ہی نہیں. آجا بیٹا آجا, آجا ادھر آجا, آجا ادھر آجا. ہاں ہاں. اور ایک بات اور بتاؤں, یہاں پہ نا بسم اللہ شاہ پورے میاں مندان میں حضور صادق اتنا بڑا فیضان ہے. یہاں پہ جنات پکڑے جاتے ہیں مگر یہاں پہ یہ 2 جنات بلائے دیکھ رہے یہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے 10 کا نوٹ کافی ہے. یہ ان کا نسخہ ہے. لیکن توجہ رکھو, چلو وہیں پہ پہنچو, بات کلیئر ہو گئی. اب ایک حدیث ایسی پڑھوں گا مولانا ابرار صاحب, اور بھی علماء یہاں پر غلط پڑھوں تو مجھے پکڑ لیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے, ورنہ پوری دنیا پہ ڈنکے کی چوٹ پہ حدیث پڑھوں. حدیث پڑھتا ہوں, سننا چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمنبر والمقام فصلى وصام وهو مات مبغض لآل بیتی دخل النار. اب نبی جس کو اگر جہنمی بتا دے تو کوئی مولانا اس کو روک سکتا؟ نبی جس کو جنت میں جانے سے روک دے کوئی پیر یا مولانا لے جائے گا؟
اور پیر ہو تو ایسے ہو جیسے اس گھرانے سے اللہ معاف فرما، اور بعض پیر تو اور جگہوں پہ ایسے سب سے زیادہ قبرستان میں انہی پیروں کو پیٹا جاتا ہے۔ اتنا بڑا بھنڈا پیر اللہ معاف فرما، پاؤں دباتے دباتے نا اس پیر نے اپنا گوشت پلا کر لیا۔ تمہیں اگر کوئی ہاتھ لگ جائے نا، اور ماں بہنیں دبا رہی ہیں، اگر کوئی ایسا مل جائے نا تو دو چار موٹی عورتیں مل کے پاؤں نہ دبائیں، اس پیر کا گلا دبا جو کام تمام ہو جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی۔ سمجھ میں آگے؟ لیکن میں نے حدیث پڑھی، نبی فرماتے لو ان سعیدا رجلا بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص مقام ابراہیم سے یعنی اللہ کے گھر میں جائے، خانہ کعبہ میں جائے، مقام ابراہیم سے لے کر کے خانہ کعبہ کے کونے تک پہنچ جائے، اور اس کے درمیان میں نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اور حال یہ وہ کہ وہ سیدوں سے نفرت رکھے، تو وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا۔ یار میری بات کو پلٹا دو نا، میں تو ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میں تو ذمہ داری سے، اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا اب نمازی بھی روزے دار بھی، کچھ مولانا اللہ معاف فرمائے مولانا صاحب، انہیں علم کا بھوت چڑھ جاتا ہے، مگر صحیح بتا رہا ہوں ان کے پاس وہ علم نہیں ہے، کیونکہ نبی نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اگر عالم بنے گا تو پہلے علی سے گزرنا ہوگا، اور اگر جو اولاد علی سے نفرت کر۔ اچھا ایک چیز بڑی پیاری آ رہی ہے، یہ سب سادات بخارا مخدوم جہانیاں جہاں کش کی اولاد میں سے، اب سنو ایک بات بڑی، دو چیزیں فرمائی ہیں نبی نے حضرت، ایک چیز فرمائی ہے انا دار الحکمتی وعلی بابها، اور دوسرا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علماء کرام پہلے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، پھر فرمایا میں رشد و ہدایت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو شہر جو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، اس میں تو ادھر سے اچک کے آؤ کے گھس جاتے ہیں، مگر گھر میں پابندی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے علم تو علی کے بغیر مل جاتا ہے، مگر ولایت علی کے بغیر نہیں ملتی ہے۔ عالم تو ہو سکتا ہے، مفتی تو ہو سکتا ہے، ساری باتیں ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر ولایت پائے گا تو انا دار الحکمتی وعلی بابها، علی کے دروازے سے گزرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سادات اکرام، نعرہ حیدری، عرس بھورے میاں حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ زندہ۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو آ جاتے ہیں کر کے حضور سید آصف میاں صاحب قبلہ، یا حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، یا حضور سید چاند میاں صاحب قبلہ، یا حضور سید عدنان میاں صاحب قبلہ، یا حضور سید مظفر میاں عرف ذیشان میاں، یا حضور سید شارف میاں، سید شارخ میاں، تمام بچوں کے ہاتھ میں ہاتھ پہ کر کے کہتے ہیں اے نبی کے شہزادے، عرس میں ہم بھی لنگر دینے اور لینے آئے۔ کچھ جلسے ایسے ہوتے ہیں جب میں تقریر کرتا ہوں وہاں پہ اپنی خطابت کے جوہر دکھائے جاتے ہیں، مگر کچھ جلسے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اپنی تقدیر بنائی جاتی ہے۔ بالکل اب بتانے لگا ہوں
حافظ شاہ جمال اللہ سے اشارہ ہوا تھا کہ اگر تمہیں لینا ہے نا، یہاں پہ عدالت لگتی تھی، یہاں پہ کیا لگتی تھی؟ فیصلہ یہیں سے ہوتا تھا۔ میں نے شجرہ دیکھا تھا، مامو جان نے دیکھا، بسم اللہ شامی آ کے یہاں پہ سمجھو ان کا دور ایسا تھا کہ اگر جو یہاں سے فیصلہ ہو گیا پھر بس قلم ٹوٹ گیا، قلم ٹوٹ گیا، وہی فیصلہ ہوا کرتا۔ ادھر سے اشارہ ہوا، ایک خود میں اللہ کے ولی، ان کا اشارہ ہوا ایسا کرو، بیرنگ شاہ ولی ایسا کرو، تم ٹانڈا شریف وہ نبی کا شہزادہ ہے، علی رسول ہے، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جیسے ہی آئے، مگر انہوں نے بھی تو پہچان لیا یار، ولی کو ولی جانتا، ولی کو ولی جانتا اور چور کو چور جانتا، شرابی کو شرابی جانتا، بیڑی پینے والے کو پہلے ہی پہچان لیتا، آڑ میں جا کے نہیں ارے وہ لوگ کہہ دیتے ہو نہیں کہہ دیتے ہو، آڑ میں جا کے جاتے ہیں لئے یار نکالیے اور چھوٹے کر کے بیڑی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا کون بیڑی پیتا کون نہیں پیتا۔ آگے آنے کے بعد کہنے لگا مجھے بھیجا گیا اپنے نانا کا صدقہ دے دو، نانا کا صدقہ دے دو۔ یہاں آیا، کہا تمہیں تو پہلے سے ہی بہت ملا ہوا، کہا نہیں دروازہ آپ کا ہی ہوگا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور چلا گیا۔ اب دریال کا رہنے والا ایک مرید پہنچا ان کے پاس، کہنے لگا، اس کا نام بھورا تھا، کہنے لگا حضور بیٹی کی شادی ہے، تم بھی اپنی فریادیں لے کے آیا کرو۔ یہ حافظ اصغر صاحب بیٹھے، جمیل میاں ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا، ان سے پوچھو اس گھرانے کا۔ اللہ اللہ کہنے لگا سرکار بیٹی کی شادی ہے، اور تھوڑی سی وہ کھانڈ شکر جو ہوتی ہے نا وہ ہے، اور چاول ہے۔ کہا سن یہ لے جا اور ٹانڈا شریف جو سادات کرام ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اور جیسے ہی یہاں آیا تو انہوں نے کچھ پڑھا نہیں، دعا نہیں کی، بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوا رکھ رہے، انہوں نے اپنے دانتوں پہ اپنے منہ میں انگلی پھیری اور اس شکر میں انگلی ڈال دی، کہا جا سارے گاؤں میں دعوت کرتا چلا جا۔ زندہ باد نعرے حیدری، فیضان حضور بسم اللہ شاہ میاں، فیضان حضور بھورے میاں۔ اب اس نے یار وہ بھی مرید کا مرید ہی تھا، تمہاری طرح نہیں تھا، اگر ذرا سی لنگر میں دیر ہو جائے تو فون کرتا، یار آدھے گھنٹے کے بھوکا بیٹھا ہوں، اتنا بڑا بے صبرہ مرید میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ لیکن سنو ذرا غور کرو، اس نے دعوت کر دی۔ اب سارے لوگ بولے لگ رہا ہے بھورا کو مال ہاتھ آ گیا، بھورا کو لگ رہا کہیں نہ کہیں دیکھ ہاتھ آ گئی، مگر کیا پتا تھا یہ ان سے جا کے ٹچ ہو گیا جو اگر پتھر پہ ہاتھ رکھتے تو سونا بن جاتا۔ سبحان اللہ، کیا پتا تھا یہ؟ اور جا کر کے کہنے لگا، گاؤں میں بھی اعلان کر، پورے دریال میں اعلان کر دیا۔ اب بی بی چکر میں بولی سن رہے ہو 2 کلو یہ شکر ہے اور اتنے سے چاول اور اتنے گاؤں، کہا مجھے پتہ نہیں ہے، پیر نے جہاں آل رسول کی بارگاہ میں بھیج دیا، انہوں نے منہ میں انگلی ڈال کے انگلی اس میں ڈال دیا، اب وہ جانے اور دعوتیں جانے۔ کیا شان ہے۔ مگر بیوی بھی بھائی صاحب بیوی تھی، آج کی طرح بیوی نہیں تھی، آج کی ہوتی تو جھاڑو لے کے چپٹ جاتی اور کہتی ہے دروازے میں جھاڑو بعد میں ماروں گی، تیرے منہ پہ پھیر دوں گا۔ آج پہلے کی محبت سچی کرتی تھی، پہلے کی بیوی محبت کیا کرتی تھی اور آج کی کتنی سچی کر رہی ہے بتاؤں؟ اگر تم کرتا نکال کر رکھ دو تو 500 روپے رات کو اڑا دیتی، کبھی 250 نکال لیے تو کبھی 200، کبھی 300، کبھی 500۔ اب صبح کو اس نے پوچھا، بولی کیا بات ہے؟ بولے یار 500 روپے غائب ہے۔ تو کہہ رہی ہے رات میں نے گھر میں جنات دیکھے تھے، جنات، اور کام تھا اسی جناتنی کا۔
لیکن وہ بیوی تھی وہ کہنے لگی جب پیر و مرشد نے جا بھیجا ہوگا کعبہ ٹانڈا شریف میں ایک تو خون کا بھی رشتہ مولا کائنات حضرت علی سے ہے اور یہ خلافت کا رشتہ بھی انہی سے، دونوں طرف سے دریا چل رہا ہے، اعلان کر دیا جناب والا، سب میں دعوت ہو گئی، لوگوں میں چرچا ہونے لگا بھورا کو کیا ہوا، یا کہ پاگل ہو گیا یا پھر دولت ہاتھ آ گئی، کہا حضور اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا جاؤ پیر مرشد کی بارگاہ میں، پھر دعوت پیش کر کے چلا گیا، کہا جاؤ پکاؤ اور کھلاؤ۔ بابا زندہ باد۔ جتنے گاؤں تھے کچھ تو تماشگیر تھے، چلو آج دیکھیں گے ٹکر، ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، چلو آج چل کے دیکھیں گے، سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ پہلے مٹی کی پلیٹیں ہوتی تھی جن کو ڈھبریا بولتے، اس پہ شکر چاول رکھ کے شکرانہ کر کے لوٹے سے یا بدنے کی ٹٹنی سے ایسے کر کے گھی لوٹا جاتا۔ پرانے لوگوں نے گھی کھایا، پوچھو ان سے، گھوسیوں تمہیں تو سونگنے تک نہیں ملتا، اور آج کل تو بھینسیے ہی اصلی دیسی گھی نہیں دے رہی، معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بھی نیت تمہاری خراب ہے۔ بتاؤں کیوں؟ اس لیے بھینس اپنی پل رہی ہے اور برسین حاجی جی کا کٹ رہا ہے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں، برسین اپنی کٹ رہی ہے، بھینس اپنی صبح ہی کہہ دیتی ہے پیٹے روٹی دو، بھینس بول رہی ہے جاؤ اگولا اتار کے بیچ کھیت میں جا کے اگولا اتار کے گٹی کاٹ کے سب بھینس کے پیٹ میں، اب دودھ پی رہے ہیں، اصلی گھی ملے گا۔ لیکن ذرا سنو پیارے شاہ جی، ذرا سنو، یہاں آل رسول کی بارگاہ سے پیغام تھا، جاؤ جا کر کے دعوت کر دو، کھلایا جا رہا، لوگ کھا رہا مگر 2 کلو شکر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں سے اگلے سال یہ نیت کر لو کہ چاند میاں آل رسول سے مل کر کے انشاءاللہ۔ آج بھی حضرت مجھے جب پرسوں بھی 3 دن پہلے آیا تھا میں تو پتا چلا اتنا بڑا لنگر، حضرت آپ تو جاتے ہیں ہندوستان میں، اتنا بڑا لنگر کسی خانقاہ میں نے نہیں دیکھا۔ جی درست فرما رہا، بالکل۔ ہم نے بھائی نے میرے بتایا تھا، حضرت بھائی سید عدنان میاں الحمدللہ اس سال اعلیٰ حضرت کے مدرسے سے یہ فاضل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ دعا کرو جب فیضان رہے گا نا، مولا کائنات کے شہزادے کا یہ چھوٹا شہزادہ مصر تک دھوم مچا دے گا انشاءاللہ۔ جتنے شہزادگان ہیں یہ سمجھے اپنے اپنے طور پہ کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب معاملہ جب 600 کے تو 500 کچھ پتیلے تو یہیں سے بنے تھے، اور باقی شاہد بھائی نے بتایا کہ 100 پتیلے آپ نے بنا دیے، انہوں نے بنا دیا، انہوں نے کتنے لوگ آتے ہیں ایسے 600 کے تقریباً پتیلے بننا معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اب معاملہ کیا ہے، جب پہنچے کہیں سے قلندر آتا، ہاں فقیر آ گیا، ہاں ٹھیک ہے نا، چلو تم نے ٹھیک کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ اب وہ پیالہ جو تھا نا، اس فقیر نے پیالہ رکھا، کالا چاول ڈالے، چاول ڈالے، سننے کی بات ہے، چاول ڈالنے کے بعد کالا اس پر شکر رکھ دے، شکر رکھ دی، ان کا بھی یہی نسخہ ہے، شکر رکھ دی، اور جیسے ہی سخت، اچھا مولویوں کا یہ چپ ہونے کا نسخہ نہیں ہے، نوٹ جو ہے مولویوں کے بڑھنے کا نسخہ ہے۔ اگر مولوی لوگوں کو نوٹ آنے لگے نا تو 5 منٹ اور بڑھ جاتے ہیں، اور شاعروں کو نوٹ آنے لگے ان کے 3 شعر بڑھ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اب یہ ہٹ رہی ہوں، بس اب یہ ہٹ رہی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، توجہ ہے، جس کا جتنے نصیب کا ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ تو انہوں نے جو تھا وہ رکھا پیالہ، اس میں شکر ڈالی، کالا گھی ڈال دیا، اب گھی ڈالا، نیچے بھی قلندر فقیر تھا، اللہ جیسے ہی گھی ڈالا اس نے ایک لوٹا ایک بدنا آ گیا، ایک لوٹا ایک بدنا، کئی بالٹی آ گیا، اتنا بڑا پیالہ اس کا نہیں بھرا۔ اب جیسے اتنا بڑا پیالہ نہیں بھرتا ہے، لوگ دیکھنے لگے
لگے ارے اس کا پیالہ یہ ناکا ہے، یہ کون فقیر آ گیا ہے، یہ کون اللہ والا آ گیا ہے، یہ کون قلندر آ گیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہا میری بیٹی کی برات نہیں کھا پائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، اس نے پکار لگائی۔ وہاں اپنے پیر و مرشد کو انہوں نے یہاں بھورے میاں اور بسم اللہ شاہ میاں مخدوم جہانیاں جا کش کے شہزادوں کو جب پکارا علی کے بیٹو تمہارے گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، آج میری عزت بچا لو۔ جیسے ہی کہا تو وہاں پر انہوں نے اشارہ کیا بیرم شاہ ولی کو، بیرم شاہ ولی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، 30 سیکنڈ نہیں گزرتے ہیں، لوٹا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوٹے کی ٹکنوں سے لوٹ رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، نہ تو پیالہ بھرے نہ پھر ٹٹنی کی دھار ختم ہو۔ سارے لوگ دیکھ رہے، کھانا چھوڑ دیا، بارات ایک طرف ہے، دولہا ایک طرف ہے، سارے لوگ دو فقیروں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو نیچے والا بولا اگر صبح تک ڈالتے رہو گے تو پیالہ نہیں بھرے گا۔ بیرم شاہ ولی بولے ڈانے کا فیصلہ ہے، اگر آیا تو بھرتا رہوں گا تو دار بھی ختم نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سادات اکرام، فیضان دادا، حضور بسم اللہ میاں، حضور عاصم میاں، نعرہ حیدری، حضور سید مقیم الرحمن، نعرہ تکبیر۔ یہ کہیں اور کی تاریخ نہیں بلکہ آپ ہی کی تاریخ ہے یار۔ پیغام بھائی مفتی صاحب بہت اچھا پیغام۔ کم سے کم 100 لوگ ایسے ہوں